شیطان بخل کے راستے سے بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، خرچ کرنے کا موقع محل آپ دیکھ رہے ہیں لیکن خرچ نہیں کر رہے ہیں. یبخلون، سخاوت بھی شیطان کو پیچھے دھکیل لیتی ہے، اس کے آنے کے راستے بند کر دیتا ہے. شہوت کے ذریعے بھی شیطان حملہ کرتا ہے، سب سے خطرناک حملہ، کیونکہ اللہ کی رحمتیں دور ہو جاتی ہے، ہٹ جاتی ہے، ملائک دور بھاگ جاتے ہیں تو اس کو موقع مل جاتا ہے. اس لیے شہوات سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے. شیطان نسیان کے راستے سے، بھول چوک کے راستے سے انسان کو مار دیتا ہے. فلما نسوا حظا مما ذکروا به، جب اچھی بلی نصیحت ہماری بھول گئے تو ہم نے پکڑ لیا. ہم باتیں کرتے اور آپ یاد نہیں کرتے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ نماز میں جب بھول چوک ہو جاتی ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سجدہ سہو. رکوع کیوں نہیں کرتے آپ؟ ایک رکعت اور کیوں نہیں پڑھتے؟ سجدہ سہو، کیونکہ شیطان کو سزا اس لیے ملی کہ اس نے اللہ کے حکم پر آدم کا سجدہ نہیں کیا. اب جب کوئی سجدہ کرتا ہے اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو نماز میں ترک واجب اور سہو واجب اور ترک نسیان اور سہو فی الرکن سے 3 اوامر ہیں جس سے سجدہ سہو لا رابع لا، چوتھا کوئی نہیں. اما ترک الواجب او وقوع التاخیر فی او بوقوع التاخیر فی الرکن. 3 وجوہات ہیں، چوتھی وجہ فقہ میں نہیں جس کی آپ سجدہ سہو کریں، صرف 3. ان تینوں کی بنیاد یہ ہے، واجب بھول گئے، تاخیر ہو گئی، نماز کا حسن متاثر ہو گیا، فریضے کی ادائیگی میں تھوڑے سے دیر سے آپ قاعدے سے اٹھے، رکن کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق آ گیا، تاخیر واقع ہو گئی، شیطان کو بڑی خوشی ہوئی. تو اس کی خوشی کو زہر کرنے کے لیے عابدین کو اور مصلین کو حکم ہے کہ سجدہ سہو بجا لائے. شیطان یو سجدہ و نکڑا پلانت شو اور بے فائدی ورتدعوم اور عبادت شو. وہ ایک سجدہ تھا جو اس نے نہیں کیا اور اس کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا.